السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاؤں گی۔ درود شریف کی فضیلت: تمام مشکلات اور پریشانی ختم۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہوگا۔ حضرت فضالہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مجلس فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو حمد و ثنا اور درود پاک کے بغیر ہی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب وہ دعا کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ جب تم نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسے طور پر حمد و ثنا بیان کرو جو اس کی شان کے لائق ہو، اور مجھ پر درود بھیجو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا کرنی ہو کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو ہدایت دے چکے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، اور اس نے اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے نمازی، اب دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا تو علم ہے، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا، کہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلے میں اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈال دو، اور فضا میں اتنا درود سچے دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہو۔ یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونا چاہیے۔ درود پاک سے مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، بے شمار برکات اور کا باعث ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل اسی میں پوشیدہ ہے۔ سچے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنے سے سب بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ درود پاک سے مشکلات کے حل کے لیے مختصر طور پر احاطہ کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے ہر نماز کے بعد گھر میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے گھر میں امن و سکون کی کیفیت رہتی ہے۔ اگر گھر میں بیوی بچے کسی معاملے میں
پریشان کرتے ہیں اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے تو 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی گھر والوں کو پلائیں. گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پریشانیاں اور تنگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور گھر کی فضا سازگار ہو جائے گی. درود پاک کی فضیلت سے ہر مشکلات حل ہو جائیں گی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں. جزاک اللہ.